أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صادق مجلس اور بھی لگا شعراء کرام سے مولا سماعت کر رہے تھے. پہلے بھی ہماری بیچ موت کی شکل میں گزرنے والوں کے لیے حسین تحفہ ہے جو ہمارے مولا کی شکل میں انہیں ثواباً حساب دیا جاتا ہے، جسے آپ حساب ثواب کہتے ہیں. اس وقت آپ کے بیچ اتنا بھی بیان ممکن ہے سماعت ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو یا سچوں کے ساتھ چلو. نہیں کہ یہ وہ قرآن کی آیت کے الگ الگ لفظ ہیں جو آج کے دور میں میدان عمل میں کم ہو چکے ہیں. ایمان کی بات، تقوی کی گفتگو اور صداقت کی منزل، یہ ساری چیزیں ایک تقریر میں، خطبات میں یا اشعار میں بہت ہی قلیل تعداد ان لوگوں کی جو ان لفظوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ اس کے لیے دعوت دیں گے تو یہی آواز کہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے کہ آدمی سچ بول کر کام نکال سکے. بہت ہی خراب ماحول ہے اور بغیر جھوٹ بولے ہوئے نہیں کچھ کیا جا سکتا. تو اس لیے کہ راہ فرار اختیار کرنے کے کوئی جواز ہوا کرتے ہیں انسان کے پاس، اور وہ جواز یہی ہو جاتا ہے. اکثر لوگ پہلے کہا کرتے تھے، وہ سب اب بھی کہتے ہوں کہ جب ان سے دعوت عبادت دی جائے، نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، چلیے نماز پڑھیے، تو اور کچھ نہیں تو یہی کہہ دیتے تھے کہ وہ مسجد میں سب لوگ جاتے ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں اپنی سب میں. آپ ایماندار بن کے بیٹھ جائیے اپنی سب میں. لیکن چونکہ اس منزل پہ جانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ باقی قوموں نے بھی بغیر سیاسی جواز کے اپنے آپ کو نمائندگی میں نہیں پیش کیا. یہ نہیں ہوا کہ
اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں خدا ہوں رسول ہوں. دلیل تھی اس کے پاس. نمرود نے ایسے نہیں گئی کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. اس نے جواز پیش کیا کہ میں کیوں خدا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ جواز ویسے ہی ہو جیسے میں نے بھی بیان کیا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی سیاسی جواز ہر انسان رکھتا ہے، وہ چاہے باطل ہو، چاہے حق ہو، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے ایماندار ہو یا بے ایمان ہو. زبان سے زبان کی تکرار جو ہوتی ہے لفظوں کے سائے میں، وہ ہر ایک رکھتا ہے. نمرود نے کہا میں خدا ہوں، مجھے خدائی کو مانو. ابراہیم بتاؤ آپ واقعہ جانتے ہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میرا خدا تمہوں کو حیات دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کی پہلی آزمائش تھی شعور نمرود کی. کہ دیکھیں یہ کس حد تک اس میں علم و شعور یا اپنے آپ و ذہانت کی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے. ورنہ وہی بات آتے میں کہتے جو بات میں کہا ہوئی پہلے کہتے تھے باتیں ختم ہو جاتی. آزمانا یہ تھا کہ دیکھیں یہ موت اور حیات کے فلسفے کو جانتا بھی ہے کہ نہیں. تو کہہ دیا کہ میرا خدا موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے. تو کیسے خدا ہوگا؟ میں بھی موت اور حیات دیتا ہوں. جواز پیش کیا اس نے. جواز پیش کرنے میں اس نے کیا کہا کہ جسے میں نے موت کی سزا دی ہے اسے میں آزاد کر رہا ہوں، اسے زندگی دے رہا ہوں. اور جسے میں نے بے گناہ کا چھوڑ دیا اسے بلاؤ، میں اسے قتل کر دیا. تو جسے میں نے زندگی دی تھی موت دینے جا رہا ہوں، جسے موت دی تھی اسے میں زندگی دینے جا رہا ہوں. موت ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم نے تکرار نہیں کی اس معاملے میں. نہیں تم کیا جانو، یہ تھوڑی نہ موت ہو گیا. فوراً آزمائش میں اپنے شعور اور عقل کی آزمائش میں فیل ہو گیا نمرود. فوراً خلیل خدا نے وہ بدلا. نہیں یہ تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اب آپ سمجھے کہ آج تک جو عالم اسلام میں اصول دین 3 اور 5 میں الجھا ہوا ہے، وہ الجھا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے بعد عدالت چھوڑ دیا مسلمانوں نے. خدا نے اپنی ایک صفت عدالت کو دوسرے نمبر پہ تو رکھا تھا اپنے اللہ کی فوراً بات کہ مجھے صرف خدا نہ مانو، مجھے عادل مانو. اور اگر عادل نہیں مانو گے تو کبھی نمرود خدا ہو جائے گا، کہیں فرعون خدا ہو جائے گا، کہیں شداد خدا ہو جائے گا، کہیں تمہارے اپنے خدا ہو جائیں گے. کیوں؟ عدالت ہی توحید کی خالصتاً مسئلے کو بچائے رکھتا ہے. اگر عدالت نہیں ہے تو عالم اسلام میں عدالت ہی کھو دیا. سیدھے توحید، نبوت، قیامت معطل ہو گئی. امامت اور عدالت کو ہٹا دیا بیچ سے. 3 ہو گیا، آپ کے وہاں 5 ہو گیا. اب اگر عدالت کو دنیا جانتی کہ عدالت ہے کیا، اگر خدائی کا دعویٰ کوئی کرے تو اس کی عدالت ہونی چاہیے. نمرود نے اپنی خدائی کی دلیل میں جو موت اور حیات کا ذکر کیا اس میں سب سے پہلے یہی اس نے طے کر دیا کہ میں عادل نہیں ہوں، میں ظالم ہوں. اس لیے کہ جو ایک بے گناہ کو چھوڑ کے پھر گناہ کے قتل کرے وہ ہوتا ہے ظالم، اور جو بے گناہ کو موت دے وہ ظالم، اور جو گناہگار کو رہا کر دے وہ ظالم. اس کا مطلب ہے اس کے جواز میں اس کا ظلم شامل تھا. اب یہ عام مسلمان تو اسے خدا مان سکتے ہیں، لیکن عدالت کو قبول کرنے والا کبھی ظالم کو حاکم نہیں مان سکتا. یہی وہ فرق ہے جو آج تک باقی ہے. صلوات بھیجے ہوگا. صادقین کے سلسلے جو آخر والا حصہ 14 معصوم کا آیا وہ ایک الگ ہے، لیکن وہ پورا سلسلہ آدم سے لے کر جو آیا وہ سب اپنے اپنے زمانے کے صادقین تھے. یہ عصمت میں درجات جو تقسیم ہوئے ہیں، سب معصوم لفظ تو ہے سب کے پاس، لیکن سب کی عصمت برابر نہیں ہوتی. اگر سب کی عصمت برابر ہوتی تو 1,24,000 میں 313 کا انتخاب نہ ہوتا. جب سب برابر ہے تو 313 نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر 313 سب برابر ہوتے تو کبھی 5 کا انتخاب اس میں نہ کیا جاتا.
اور اگر یہ سب 5 برابر ہوتے تو اس میں ایک کو نہ نکالا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ عصمت کے درجات ہیں. 313 سے نیچے وہ لوگ ہیں جو بچ گئے 1,24,000 میں, اور 313 میں پیچھے وہ رہ گئے جو 5 نکل کے آگے آ گئے. 5 میں وہ سب سے آگے ہو گیا جسے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ, جس کو آپ نبی اور رسول مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معصوم تو سب ہے لیکن میرے نبی جیسا معصوم سب نہیں ہے. میرے نبی جیسا صفات عصمت سب نہیں رکھتا. تو جب عصمت کے بیچ میں درجات ہے تو پھر مومن کے بیچ میں بھی درجات ہیں, متقین کے بیچ بھی درجات ہیں, نماز پڑھنے والوں کے بیچ میں بھی فرق ہے, مجلس میں آنے والوں کے لیے بھی بیچ میں فرق ہے, مجلس پڑھنے والوں کے بیچ بھی فرق ہے, عالم میں بھی فرق ہے, جاہل میں بھی فرق ہے. سب ایک سبوں میں نہیں کھڑے کیا جا سکتے, چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو. سوال بھیجے مسلح ایک ہوتا ہے, جماعت ایک ہوتی ہے. آپ پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کسی سے بھی پوچھ لیجیے 100 لوگوں نے ایک امام کے پیچھے جماعت قائم کی اور نماز پڑھ لی تو کیا 100 لوگوں کی نماز برابر ہو گئی؟ ہر ایک کا جواب آپ دلانا یہی ہوگا کہ نہیں, برابر نہیں. کیوں؟ جو ویسے ہی اٹھے گرے بیٹھے تو خطوط بیان سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے آگے کا پیش نماز کر رہا تھا. یہ نماز برابر کو نہیں ہوتا. نہیں, جیسی خدا کی معرفت ہوتی ہے ویسے عبادت انجام پاتی ہے. تو جب خدا کی مکمل معرفت سب نہیں رکھتے, سب کے اندر درجات ہوتے ہیں. کوئی خدا کو مانتا ہے ہاں ایک خدا ہے, کسی نے ماں باپ سے سن لیا ہے خدا ہے, وہ بوڑھے تک وہی یاد رکھے رہے ماں باپ والا نہیں. ماں باپ عقیدے کی عادت ڈالتے ہیں, اسی نے شعور کے بعد وہی عادت عبادت بنتی ہے. آپ کے پیچھے جا کر ہم نے اسی عادت کو دبا کے رکھی جو ماں باپ پہ ڈالا تھا. ماں باپ ذہن کے سفید ورق پر عادتاً آپ سے معصوم کا نام یاد کراتے ہیں. جب آپ گود میں رہتے ہیں اور ماں کہتی ہے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام, تو آپ بھی کتنا کے دہرا دیتے ہوں گے, لیکن آپ جانتے نہیں کہ علی کیا ہے. ایک نام ہے جو ماں نے کہا آپ نے دہرا دیا, آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ علی کسے کہتے ہیں. اس نے کہا دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, آپ نے کتنا کے کہہ دیا امام حسن امام حسین. اس نے کہا 14 معصوم, آپ نے کہا 14 معصوم. اس نے کہا 5 اتنے پاک کا پنجتنے پاک کا خدا کو انگلی اٹھائے کا ایک. یہ ہے آپ کی عادت, لیکن اس ایک انگلی اٹھانے میں خدا ایک ہے یہ تمیز آپ کو نہیں ہے کہ کیسے وہ ایک ہے. رسول ایک ہے, 5 ہے, رسول 313 ہے, انبیاء وہی پیغمبر 5 ہیں اور آپ کے رسول ایک ہے. تو یہ تو عادت ڈالی گئی ہے, لیکن آپ نے علی کہتے ہوئے آغوش میں یا انگلی پکڑ کے چلتے وقت آپ نے بتایا کہ پہلے امام حضرت علی, تو آپ نے کہہ دیا لیکن آپ جانتے نہیں کہ علی کون ہے. تو یہ ہے ماں باپ کا احسان بچوں پر کہ پہلے وہ عادت ڈالتے ہیں نام یاد کرنے کی, اور جب نام یاد آ جاتا ہے اور سینے شعور کو بچہ آتا ہے تو جو نام ماں باپ نے یاد کرایا تھا تمہاری ذمہ داری ہے سمجھو کہ علی کون تھے, اور جب علی کون تھے تو یہاں سے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے, اور یہی ایمان کا سفر تقوی تک لے جاتا ہے. تقوی صادقین کو پہنچا دیتے ہیں. سوال ہے اس سلسلے میں اتنا بہت بڑی بات, اور قدرت کی طرف سے آپ کی فطرت جو سجائی گئی ہے ایسے تقریم کی منزل ہے, اس فطرت کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ نے ہمارے اندر فطرت آدھا کیسا پاتا ہے. ہم فطرت پہ اپنی خواہشوں کا غلبہ حاصل کر لیتے ہیں, ہم دنیا کی لذتوں میں الجھ کر اپنی فطرت کے قاتل بن جاتے ہیں, ہم اپنے زمین کی عدالت کو اجاڑ دیتے ہیں جو قدرت سے سجایا ہے آپ کو. ورنہ سب کچھ آپ کو ملا. تو پھر میں اپنی بات دوہراتا ہوں, اگر یہاں نہیں تو کہیں بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ماں نام یاد کراتی ہے
باپ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ جانتے ہیں نماز پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی بچہ باپ کی نماز دیکھ کر نہ قیام کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ قنوت پڑھتا ہے، اس کی نقل نہیں کرتا ہے۔ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بچہ فوراً لیٹ جاتا ہے، الٹ کر لیٹ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہا وہ سجدے میں چلا گیا۔ ارے سجدہ ہی تو صرف نماز میں ہے نہیں، باپ کو دیکھتا ہے کھڑے ہوتے، رکوع ہوتے، سجدہ کرتے، قنوت پڑھتے، تشہد پڑھتے، تو وہ کچھ نہیں کرتا بچہ، صرف جھک جاتا ہے اور لیٹا رہتا ہے، کبھی کبھی اٹھانا پڑتا ہے کہ رکو بیٹا ہو گیا، کب لیٹے رہو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سجدے کی نقل کرتا ہے، عبادت میں اور کسی چیز کی نقل نہیں کرتا۔ کہا گیا ہے کہ نماز کی روح ہے سجدہ، اور اپنے سے بزرگ کے سامنے جھکنے کی فطرت ہے انسان کی، کہ وہ جھکے گا ہر حال میں، اتنا جھکے گا کہ جھکتے جھکتے چاہتا یہ ہے کہ اس کی پیشانی پہ جھکنے کے داغ بن گئے، جھکنے کے داغ کی بھی خواہش کرتا ہے۔ کوئی فیشر کرانے والا کسی دکان پہ نہیں گیا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کا نشان پڑ گیا، ذرا اسے مٹانے کی کوشش کریے، یہ بڑا خراب لگ رہا ہے۔ کوئی بھی عبادت گزار بندہ کسی بھی ٹیکنیکل آدمی کے پاس نہیں پہنچا کہ کوئی وہ ایسا مٹانے والا لکوڈ رکھتا ہو جس سے وہ اس کے نام کو مٹا دے۔ سب نے آئینے میں دیکھا، خوش ہو گئے کہ میرے سینے میری پیشانی پہ عبادت کا نشان پڑ گیا، سجدے کا نشان۔ جب نہیں پڑتا تو اٹھا کے پٹکنا پڑتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو، یہ اب پڑ جائے، اب کیوں نہیں پڑتا، اب پڑ جائے تو 4 دن آئے ہو، دھیرے دھیرے ہو جائے گا، بھائی ابھی جلدی کیا ہے، ابھی جلدی سے۔ تو میں کہتا کہ نشان فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے آپ کا سجدہ، کہ بچے کے اندر فطرت ہے جھکنا، وہ جھک جاتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا، رکوع میں نہیں جاتا، آپ کی پیشانی میں پڑ جاتا ہے نشان۔ اب آپ سمجھے، اور عقیدے میں رہنے والے لوگ اور آپ کے عقیدے کی بات، دوسری عقیدے کی کیا منزل ہے؟ پیشانی پر خدا کی عبادت کے کیے گئے سجدے کے نشان کو بچائے رکھنا یا باقی رکھنا آپ کے اوپر، میں باقی رکھوں گا۔ غیر مسلم حلقوں میں یہی نشان روز لگایا جاتا ہے، پھر مٹا دیا جاتا ہے، پھر صبح کو لگایا جاتا ہے، پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ آخر لگایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ فطرت چاہتی ہے کہ جس کے سامنے تم عبادت کر رہے ہو اس کے نشان تمہاری پیشانی پہ آ جائے، تو اور لوگوں کے پاس جھکنے کا شعور ہے نہیں، کھڑے کھڑے پیشانی رکھتے نہیں، تو جب نہیں رکھتے تو کہا فطرت کے تقاضے کو پورا کروں گا، مطلب ہی سے رکھ کر داغ تو بتانا ہی ہے کہ میں نے پوجا کی ہے، پرستش کی ہے، عبادت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کمال صرف اسلامی معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ہم جھکتے بھی ہیں، جھک کر داغداروں کے فخر بھی کرتے ہیں، ثواب لیتے ہیں۔ ہم اپنی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صداقت کی منزل اگر صادقین کا تذکرہ ہے تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی جھوٹا انسان ہو، لیکن جب وہ بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو کسی نامور جھوٹے کے ساتھ نہیں کرتا کہ ہم بھی جھوٹے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے، دونوں کا رشتہ آپس میں ہو جائے، کیا کہنا؟ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ جھوٹے ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ جھوٹے سے اپنا رشتہ قائم کر دیجیے۔ اجازت جھوٹا کر کے جا رہا ہے تو کس کو ڈھونڈے گا؟ جھوٹے کے ساتھ نہیں کرے گا، یہ تو وہ جھوٹا ہے تو دھوکا دے دے گا، پھر تو آپ بھی جھوٹے ہیں۔ کہا نہیں کس سے کرے گا؟ کہا وہ جو بچہ ہو معاملات میں جیتنا چلے تجارت ہماری تو برابر کا حصہ ہے، تقسیم ہو۔ رشتہ کس سے کریں گے؟ کہا کوئی اچھا ہو، ساتھی ہو، سچا ہو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے والا یہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات وہی ہے جس کی میں تلاش کر رہا ہوں، کہ میں سچے کی تلاش کر رہا ہوں، اچھے کی تلاش کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی فطرت تلاش بتا رہی ہے کہ آپ کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے ہی نہیں ہے، کہیں سے کسی صورت سے بولے ہیں تو دنیا کے حصول میں بولے ہیں تو کسی کو فریب دینے کے لیے۔ اس کا مطلب اللہ تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ کبھی اس طرف جائیں جس طرف گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر جہنم کے حوالے ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری ہماری فطرت وہ ہے کہ جس فطرت کے تقاضے سوال مل گیا
آتے ہیں تو دیکھا جائے مسجد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. تو مسجد میں بھی میں نے مشورہ دیا ہے کہ کم سے کم اسی بہانے علی کے پاکیزہ رہنے والے بندوں کا امتحان ہو جائے کہ کیا وہ اس لائق بچے کہ نہیں. اس لیے کہ جیسے عزا خانے میں جانا ضروری ہے ویسے ہی مسجد میں بھی آنا ضروری ہے. اس لیے کہ عزا خانے میں عشق و محبت اہل بیت پایا جاتا ہے, مسجد میں عشق الہی کا سمندر رہتا ہے. صلوات بھیجے آؤ لوگوں کو تھکا ہوا محسوس دیکھ کر ایک دن کر دیا جائے اس صبح سے شام کا فیصلہ ہو جائے ہاتھ دن تک. اس سے بھی لوگ تھکے ہوئے دکھائی دے تو آپ 3 گھنٹے میں ہوگا. اس کا نام رکھ دیا 2020. اس کا مطلب ہے کہ تھکی ہوئی انسانی جماعت اپنے معاملات کو کم وقت میں طے کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب وہ فزیکل پرابلم ہے, ان کے بیٹھنے کی دقت ہے, انہیں آنے میں دقت ہے, مصروفیت بڑھ گئی ہے. تو میں نے بھی سوچا کہ 2020 ہی کے اعتبار سے بات کو یہاں مکمل کر دیا جائے, ہیڈ لائن آ جائے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں, سمجھتے سبھی لوگ ہیں, بس کہنا ہے, بتانا ہے, جو پیغام ہے وہ پہنچانا ہے معصومین کے پیغام. اس سے الگ کوئی بات نہیں ہے. معصومین کے پیغام کو, ساجدین کے پیغام کو پہنچانا مقصد ہے, اور اسی پہنچانے کا ثواب ماننے والے کو ملتا ہے. اس لیے کہ عزت کہیں ہے ہی نہیں سوائے ائمہ تحریر کے درجے. اگر ہم حسین والے نہ ہوتے, علی والے نہ ہوتے تو آپ مجھے یہاں نہ بیٹھتے دیتے. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس لیے کہ میں امام کا چاہنے والا, ان کا ذاکر ہوں, ورنہ نہیں ہوں تو کوئی عزت آپ کی نہیں ہے. چاہے آپ سی ایم ہو, ڈی ایم ہو, ای ایم ہو, جی ایم ہو, کچھ بھی ہو, یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں حیثیت ہے ایمان کی, تقوی کی, عبادت کی, محبت کی, عشق کی, محبت کی, عبادت کی, سخاوت کی, زکات کی, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو ایمان کے سوال میں صادقین کے ساتھ چلنے کی آپ قیمت دے رہے ہیں, اور لوگ بے قیمت چل رہے اسلامی دائرے میں سفر عقیدت میں. لیکن آپ کا عقیدت کا سفر قیمتی ہے. اگر آپ ایک لمحہ آپ کے دلوں میں سماعتوں میں جملہ ہو کہ اگر کوئی میرا بندہ, خدا نخواستہ کوئی شیعہ میں علی کسی دوسری جماعت میں جا کر کہہ دے کہ میں علی کو نہیں مانتا, تو فوراً وہاں آپ کو پیشنما کر دیا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیے آج سے. کیوں؟ آپ نے تو عقیدہ صحیح کر دیا اپنا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی عالم نے بھی اس کو تحریر بھی کیا ہے اور بیان بھی شاید کہ آپ سے کبھی آپ کی عبادتوں کے سلسلے میں سوال نہیں کیا جاتا. جو لوگ ملتے ہیں آپ کے دوسرے عقیدے کے لوگ مسلمان ملتے رہتے ہیں, اور ملتے ہیں تو کوئی کہتا ہے آپ سے کہ آپ مسئلے کیوں کرتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. عام آدمی سے وہ تعلق ہی نہیں. کسی نے کسی آئے ہوئے حادث سے نہیں سوال کیا کہ آپ عرفات میں پہلے کیوں جاتے ہیں اور ہم لوگ منع میں پہلے جاتے ہیں, اور آپ بعد میں میدان میں جاتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. آپ روزہ بعد میں کیوں کھولتے ہیں, پہلے ہم لوگ کھولتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان کو آپ کی عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے, عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں, نہ اس سے کوئی ڈر ہے. ڈر ہے تو علی اور حسین کے ذکر سے ڈر ہے. اسی لیے جب وہ کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی علی کرتے ہیں, نبی کا تذکرہ نہیں کرتے, نبی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ذکر علی اتنا بار بنا ہوا ہے کہ جہاں ان کا نام لیں گے ابھی ہمارا شجرہ کھلتا چلا جائے گا. تو یہ نام کیوں نہ کم کر دیا جائے. وہ آپ سے اس لیے کہ آپ علی اور حسین اور فاطمہ کے ماننے والے ہیں. جس دن طے ہو جائے
زیادہ فگر ہے وہ 19%، 81 خلاف ہے. آپ بتائیے کیسے انہوں نے گزارا. اس کے بعد بھی تاریخ کا موافق نہیں لکھ پایا کہ کیونکہ انہوں نے یہ غلطی کی اس لیے سماج سے دور ہو گئے. سب نے مانا کہ سب سے بڑے ایماندار، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے سب کچھ صفات ان کی تھی. اس کے بعد آپ مخالف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے، صادق کو صادق کہیں گے تو اس صفت کے لوگ کم ہوتے ہیں. اچھی صفات والے کم ہوتے ہیں، بری صفات والے زیادہ ہوتے ہیں. تو زیادہ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، کم لوگ آپ کے فیور میں ہو جائیں گے. اگر ایمان والے ہوتے تو امیر المومنین والے سب بن جاتے، لیکن ایمان والے کم تھے تو کم لوگ ان کے ساتھ رہے. بے ایمان زیادہ رہے تو بے ایمانوں کے ساتھ ہو رہے. یہی وجہ ہے کہ باطل قوتوں کی حکمرانی چلی، وظیفہ پاتے رہے، روٹیاں توڑتے رہے، اور اسی کی حقیقت کو تاریخ کے حوالے کر دیا. ایک شخص نہ رہ پایا اپنے آپ میں، اور اس نے کہا کہ طعام کی لذت تو شام کے دربار میں اور لذت عبادت علی کے ساتھ میں، دونوں تقسیم کر دیا اس نے. کہ لذت دنیا وہاں ملے گی، لذت روحانی یہاں ملے گی، لذت جسمانی وہاں ملے گی، لذت روحانی یہاں ملے گی. پستی وہاں ہے، بلندی وہاں. اس لیے کہ کھانا زیادہ کھانا پستی ہے، غذا کو اعتدال کی منزل میں استعمال کرنا بلندی ہے. کسی کو پلٹ دیجیے تو جو زیادہ کھاتے ہیں وہ بیمار پڑتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں. اس لیے کہ کھانا مقصد نہیں ہے، جینا مقصد ہے آپ کا. اب آپ خود نہ چلے آئیے وہاں تک پہنچ جائیے جہاں عقل کم ہوتی جاتی ہے وہاں غذا بڑھتی جاتی ہے، جہاں عقل بڑھتی جاتی ہے وہاں غذا کم ہوتی جاتی ہے. اور جب یہی عقل اپنی معیار پہ پہنچتی ہے تو غذا 3 لقمہ بن جاتی ہے. مولا علی کی شکل 3 لقمہ. جب یہی نیچے جاتے ہیں جانور سب سے زیادہ کھاتا ہے. اگر جانور کو ذمہ دار عقل مند ہٹا نہ دے غذا سے وہ کھاتے کھاتے مر جائے گا. اس لیے اس کے پاس عقل نہیں ہے، ہوس ہے. ہوس پوری نہیں ہوتی، ایک بڑھتا ہے ہوس پوری نہیں ہوتی. یہی انداز کچھ لوگوں میں آ جاتا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں کھانے تو لگتا ہے آخری کھانا ہے لائف کا، اور اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا سب کچھ. اور اچھی شے کو کم استعمال کریں گے تو اچھی بنی رہے گی، اگر زیادہ استعمال کریں گے تو خراب لگنے لگے گی. حسن اسی میں ہے کہ کم رہے، لذت کم لو وہ لذت بنی رہ جائے گی. تو امام اسی لیے قرآن نے کھانے والوں کو قصیدہ نہیں پڑھا، کھلانے والوں کو قصیدہ پڑھا ہے. جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو کیا کہنا ان کا جو راہ خدا میں پانی سے افطار کر کے روٹیاں سائل کو دیتے ہیں، یہ نہیں کہا قرآن نے. کیا کہنا ان کا جو دروازے پہ جا کے بیٹھ کے کھایا کرتے نہیں. کھانا آپ کو نہیں ہے، آپ کو کھلانا وراثت میں ملا ہے. ذوالرشیدہ سے لے کر بہر کے سورے تک جب جب معصوم کو دیکھیں گے تو یہ کھلاتے ہوئے ملے ہیں، کھاتے ہوئے نہیں ملے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کھلانا سنت معصوم ہے اور کم کھانا زندگی کی حفاظت کا انداز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانے میں کھائیے، ہم لوگ نہیں کھاتے کہ ہمارے تو کھانے دے تو کھا لیں گے، کھانا تو ہوتا ہی ہے. کھانا اخلاقی فرائض کی ادائیگی کا حصہ کھانا. اسے کیا جانتے ہیں کہ امام حسن کا دروازہ کبھی تو منہ سے ٹھنڈا نہیں پڑا، چھلکتی ہوئی سبیلیں ہمیشہ رہیں گی. دشمن ہو دوست ہو، اسی لیے ہر دسترخوان کا نام اور امام حسن سے منسوب کرتے، اس لیے کہ امام حسن کا دسترخوان چلتا رہا. اسی چلنے میں آپ اس واقعے کو سنتے ہیں کہ جب مسجد میں بھوکا انسان بہت دور سے سفر کر کے دارود آیا اور مولا نے دیکھا کہ بھوکا ہے کیسا ہے تو کیا کریں تو اپنی روٹی دے دی. جب اپنی روٹی دی تو اس نے توڑا، ہاتھ سے نہیں ٹوٹی. پھر پیر کے گھٹوں سے توڑنا چاہا، نہیں ٹوٹی. مولا علی کی غذا کی تعریف اور وضاحت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر بھوکا انسان جو مل جائے وہ کھا لیتا.
یہ کیسی غذا ہے؟ حرام و حلال سب کھا جاتے ہیں لوگ، لیکن اتنی سخت روٹی کہ اس نے کہا نہیں یہ میں نہیں کھاؤں. اچھا ٹھیک ہے اب تو روٹی رکھو، فلاں جگہ چلے جاؤ، اس گلی سے دائیں وہاں ہوتے ہوئے وہاں پہنچو گے تو وہاں کھانا کھلایا جائے گا. وہ پہنچا دے گا سجا ہوا ہے اور ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں. اور ایک حسین شخص ظاہر کہ حسن حسن حسین حسین یہ لفظ تو انوار علی کا ہی ہے. ظاہر کہ جب حسن ہوگا تو کتنے حسین و حسن ہوگا. دیکھا ایک حسین شخص بڑی سنجیدگی کے ساتھ نورانی چہرے والا ایک ایک آنے کھانے والوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کھا لیا، پوچھ رہا بیٹھے یہ بھی جا کے بیٹھ گیا. وہی کھاتا رہا اور کھاتے کھاتے ایک لقمہ رکھتا رہا پہلوں میں جھولی میں لقمہ کو رکھ دیتا ہے کھا لیتا. تو امام آئے گا کہ یہ تو دسترخوان کے آداب کے خلاف ہے کہ تم رکھ رہے ہو، جب تم جاننے لگنا تمہیں ضرورت ہوگی تو میں تمہیں دے دوں گا. اور واقع یہ سب نہیں کرنا چاہیے دسترخوان کو کہ آپ کو کچھ کھانے کو ملا تو اس کو جیب میں رکھ کے دے جائیں گے بچے کے لیے، اس کے لیے پوچھ لیجیے دسترخوان میں پیچھے ہے. یہ ہے کہ ایک میٹھا پا اچھا ہے تو ایک ہم کھا لے ایک اور لے آؤ لے دے جائیں، یہ خیانت ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس کو فراموش کر دیتے ہیں، چھتے کو قانون میں لائیں گے. اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، پھر کس کے لیے؟ کہا میں نے مسجد میں بھوکا دیکھا جس کی روٹی اتنی سخت تھی کہ مجھ سے ٹوٹی نہیں، اور اس نے مجھے یہاں کی جگہ بتائی کہ وہاں جا کے کھانا کھاؤ. تو امام نے فوراً کہا جو بتا سکتا وہ آ نہیں سکتا. وہ امام نے کہا کہ کیا مطلب تمہارا؟ اسی نے بتایا مجھے تو میں آیا ہوں اس کا احسان مان کر میں اس کے لیے بتا لیا جاؤں. کہا جو بتا سکتا ہے کھانے کی وہ اگر بھوکا ہو تو کھا نہیں سکتا. اگر کہاں یہ تو سمجھ نہیں پائے. کہا تم نہیں سمجھ پاؤ گے، وہ میرے بابا علی ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں دنیا کو سیراب کر رہا ہوں. میرا بابا سوکھی روٹی کھا رہا ہے. آخر آپ کے بابا سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہیں جب آپ دنیا کو نعمتیں سیراب کر رہے ہیں؟ مولا امام حسن نے کہا کہ میرا بابا یہ چاہتا ہے کہ میں جن لوگوں کی قیادت اور امامت کر رہا ہوں ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ ہو جس سے بہتر میری غذا ہو جائے. اگر بہتر غذا ہو جائے گی تو وہ شخص کہے گا مولا سب کچھ تو آگے ہے، معاملہ میں آپ کی قیادت قبول کرتا ہوں، لیکن غذا کے معاملے میں آپ مجھ سے بہتر ہے، میں تو بہت کمزور ہوں. امام نے کہا اتنی مختصر غذا رکھوں گا کہ فقیر و مفلس بھی اس غذا سے بہتر غذا لے لے گا. یہ ہے عدالت جو مولا علی نے پیش کی، یہ ہے عدل علی جو دنیا کے سامنے پیش کی. اگر عدل علی سمجھ جاتی دنیا تو عدالت الہی خود سمجھ میں آ جاتا کہ وہ ایسا عادل تو وہ کیسا عادل ہوگا جسے خدا میں قرار دے دے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگا کے آ کر کے اٹھ گئے. میں آپ کے بیچ میں ضرور مولا علی کے فضائل میں بیان کروں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. لگنا بھی چاہیے اس لیے کہ محبت معصوم اور محبت اہل بیت کا تقاضا ہی ہے یہ کہ جسے چاہو اس کی اچھی باتوں میں خوش ہو. امام نے محبت کا ایک راستہ ہی دکھایا ہے کہ مجھ سے محبت و محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے تو کہ جو خوشی جو خوشی کرنا اور ہمیں ہونا مختصر کر دیا امام. لیکن ایک حقیقت اسی کے پیچھے ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ سنا کہ مولا علی رات میں بھوکوں کا روٹیاں تقسیم کرتے تھے اندھیرے میں، آپ نے سنا کہ مولا علی سوکھی روٹی کھاتے تھے، بوریوں میں بیٹھتے تھے، بوسیدہ چادر اوڑھتے تھے، یہودی کی مال میں مزدوری کرتے تھے. یہ سب کے معنی کیا آپ سمجھے؟ یہ امام کی مفلسی کی علامت نہیں ہے. کبھی ذہن میں نہ لائیے گا. اتنے غریب تھے کہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، بوری پہ بیٹھتے تھے، مزدوری کرتے تھے. یہ نہیں، یہ صرف آپ کے لیے اور ہمارے لیے زحمت اٹھائی ہے مولا علی نے. جب میرا چاہنے والا دنیا میں قدم رکھے اور رکھ کر اپنی زندگی گزارے
گھر ہے، بس مسجد کی دنائی میں ہوگا تھوڑا سا بڑا ہوگا، چھوٹا سا گھر ہے، وہی اسٹرکچر کو بچایا ہے حکومت نے کسی طریقے سے، اس پہ پلاسٹر کر کے وہ کر کے اس کا شیپ وہی ہے، وہ بچا رہ جائے، اسے بچا لیا۔ لیکن گھر دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ کتنا چھوٹا ہے نا، جو مولائے کائنات ہو اس کا اتنا چھوٹا گھر صرف اس لیے مولا علی نے وہی بغل میں جو گر گیا، علماء جو علوموں کا تھا علاقات میں بیٹھتے تھے لوگ، دربار لگتا تھا، یہ کیا تھا ولی تھا سارے، وہ سب کا امام کا اسی مقابلے میں چھوٹا گھر۔ ہر بادشاہوں کا قلعہ آپ نے دیکھا، لیکن مولا علی کا قلعہ نہیں ملا کہیں۔ مدینے کے گھر کو مسمار کر کے مسجد نبی میں ملا دیا، شہر میں لے آئے، اور کوفے کا یہ حصہ بچا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا گھر ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ گھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس میں رہنے والا چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اگر امام گھر بڑا ہے، رہنے والا چھوٹا ہے، تو گھر بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر گھر چھوٹا ہے، انسان بڑا رہتا ہے، تو علی کا گھر آج تک بچ کے بتا رہا ہے کہ دنیا کے گھر بھی گئے، علی کا گھر باقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رہنے والا بڑا تھا، گھر چھوٹا ہے۔ علی سے عزت ملی ہے سوکھی روٹیوں کو، ورنہ سوکھی روٹی لائے کیسے نہیں ہوتی، جتنے لوگ خشک روٹی بھوک میں کھاتے ہیں۔ لیکن اگر عزت ملی تو علی کے لبوں پہ لگنے کے بعد بولی پہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن کسی کی تاریخ میں بولیوں کا ذکر نہیں آیا، صرف مولا علی کی بات ہے۔ یا بولیوں پہ بیٹھتے کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ بڑی نہیں ہوتی، بیٹھنے والا بڑا ہوتا۔ چونکہ مولا علی بولی پہ بیٹھے اس لیے بولی ہو گئی لائن میں سے، مسئلہ قریب ہو گیا مقدم ہو گیا۔ چونکہ مولا علی نے سوکھی روٹی کھائی اس لیے روٹی کا ذکر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ چونکہ مولا علی نے بوسیدہ چادر اوڑھی، تو بوسیدہ چادر تاریخ کا عنوان بن کے ہمارے بیچ میں آ گئی۔ چونکہ مولا علی نے یہودی کی باغ میں آبپاشی کی، تو مزدوری مولا علی کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی بتاتے جا رہے ہیں جتنی حقیر شے ہے، جب اسے بڑے لوگ گلے لگا لیتے ہیں تو حقیر شے بڑی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بے جان چیزیں علی سے وابستہ ہو کر تاریخ میں عنوان بن گئی تو آپ تو جاندار علی والے ہیں۔ اگر آپ علی والے ہو جائیں تو آپ کو علی کیسی عزت دینے والا ہے کہ جو عزت کسی کی سمجھ میں سوال ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں بڑا کم کی منزل میں پائی جاتی ہیں، جو بھی کیا گیا وہ بڑا کم کی علامت صحیح ہے، زیادہ ہو گیا۔ میں بھی بار بار گھڑی دیکھ لیا کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سامان بوجھ ہو جائے تو بس یہ ہے مولا علی کبھی علی والے علی کے معاملے میں کوئی سودا نہیں کرتے۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی پورا معاشرہ فرقہ اچھا نہیں ہوگا، اچھے برے ہر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرقے کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، فرقے والے سب اچھے نہیں ہیں، لیکن اچھا عقیدہ ہونے کی بنا پر ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے برا انسان بھی اچھا ہو جائے۔ لیکن جہاں عقیدہ ہی اچھا نہ ہو وہاں چاہتے ہوئے بھی انسان اچھا نہیں بن پاتا۔ اور آپ کی انفرادیت عقیدے کی میدان میں یہ ہے کہ آپ نے کبھی ادھر ادھر کے لوگوں کو نہیں مانا، آپ نے اسی کو مانا جسے قرآن نے منوایا، آپ نے اسی کو تسلیم کیا جسے رسول نے دیا آپ نے اسی کو مانا جو صفات الہیہ کا مظہر بن کر اس کائنات میں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے الگ کچھ کرتے ہی نہیں، رسول سے الگ کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ سارے عقائد آپ کے توحید اور رسالت اور قرآن کے سائے میں یہ ہے کہ آج جب تاریخ گزری اور اس گزری تاریخ میں آپ نے بیان سنا محافظ شریعت اور پابند شریعت دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ شریعت سب کے لیے اللہ نے ایک بھیجی، لیکن موقع موقع پر کنڈیشنل اسلام بدلتا رہتا ہے۔ اسلام آپ کو لکیر
کو فقیر نہیں بناتا. اگر کنڈیشنل دین نہ ہوتا تو مرجع کی ضرورت ہی نہیں تھی. مرجع کی ضرورت بتا رہی ہے کہ دین میں تبدیلی نہیں ہوگی. دین کی پابندی کے شعور کو بتانے کا طریقہ کوئی بتانے والا اس زمانے میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ 150 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ امت کا کھلوانا ثواب عظیم. آج وہ کتاب پڑھی جائے اور اسی ثواب عظیم کو ہر گاؤں کے لوگ کیا کر لیں، یہ آج کی تاریخ میں کنواں کھلوانا عذاب عظیم ہو جائے گا. تو جو کل ثواب عظیم تھا وہ آج عذاب عظیم کیوں بن جائے گا؟ کیوں کہ کل سے پانی لوگ لیتے تھے پیاس بجھاتے تھے، آج اس میں گر گر کے دم توڑ دیں گے، اس لیے عذاب کا سبب بن جائے گا. تو کنواں کھلوانا مقصد نہیں ہے. کنواں کس لیے کھلوایا گیا اس مقصد کو دیکھنا ہے. پیاس بجھانے کے لیے کنواں تھا اس زمانے میں. اب آج اگر اس کی آپ ثواب جاریہ چاہتے ہیں یا عظیم چاہتے ہیں تو جس ذریعے سے پیاس بجھائی جائے اس پانی کے ذریعے کو قائم کر دیجیے، وہی ثواب آپ کو ملے گا جو کنواں کھلوانے کا پچھلے سال ملتا تھا. اس کا مطلب اب آپ نلکے لگوا دیجیے، پانی کروا دیجیے، آپ نہر سے پانی چلا دیجیے، آپ بوری کروا دیجیے، پانی لوگوں تک پہنچ جائے. تو کبھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی نقیر کا فقیر آپ کو مقصد سامنے رکھیے، ہدف کیا آپ کے لیے. جو بھی اس سلسلے میں جانتے ہیں اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میں صبح مسجد میں جاؤں گا تو میرا ایک دشمن بھی مجھے قتل کر دے، تو علماء کرام سے پوچھیے کیا آپ کا مسجد میں آنا مستحب ہے اب حرام ہے؟ آپ نے جان بوجھ کر اپنے پڑھا کر دیا اس لیے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت میں جانا مستحب ہے. واجب ہے نہ کر دیجیے، آپ کو شروع کر دیجیے شریعت نہیں چاہتی کہ آپ کی جان جائے. یہ ہے پابند سجدہ بندہ. جو سجدہ گزار بندہ ہے اس کے لیے تو پھر یہ قانون بدل کیسے گیا؟ جب مولا علی کو معلوم تھا کہ عبدالرحمن ابن ملجی کو 19 رمضان کی صبح کو مسجد میں مجھے قتل کرے گا، اس کے پہلے بھی سمیت عمار کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، تو بھی مولا آپ کیوں آ گئے؟ آپ کو نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب ہے جو شریعت کے پابند ہیں ان کے لیے کچھ قانون الگ ہے اور جو شریعت کے محافظ ہیں ان کے لیے قانون کچھ الگ بنایا گیا ہے. اگر آپ وہ آپ آئیں گے تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن جو بچانے والے ہیں ان کا آنا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نعت ہے تو لکھنے والا لکھتا کہ علی موت سے ڈر گئے اور ایک سجدہ خدا کا مسجد میں چھوڑ دیا، اور جب آگے تو کہتے کیوں آگے جب جانتے تھے کہ وہاں قاتل بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے دشمن علی، یہ ہے بغض رکھنے والے، انہیں ہر حال میں بولنا ہے. لیکن چونکہ سجدے کی آبرو بچانا معصوم کی ذمہ داری ہے تو آپ نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ عوام اور ہے، امام اور ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کربلا آپ سمجھیں تو کربلا سمجھنے میں بھی یہی پھیر آتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ حسین ٹیکری بچوں کو لے کر زیارت کرنے جائیں گے تو وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ مارے بھی جا سکتے ہیں، تو آپ کا حسین ٹیکری جانا حرام ہو جائے گا. جو معصوم کی یادوں کو جا کے دیکھنا مستحب تھا وہ آپ کے لیے قیام نہ ہو جائے گا. تو پھر یہی لے کر حسین کی بارگاہ میں جائیں گے. مولا آپ کے نانا کب سے کہہ رہے ہیں کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، بیویاں اسیر کی جائیں گی، بچے قتل کر دیے جائیں گے. تو جب آپ جانتے تو کیوں جانے؟ یہ ہے محافظ دین، یہ ہے شریعت کا محافظ جو شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت. جب حفاظت کرنا ہوگا تو بچوں کی شہادت کہلائے گی، اور جب تفریح میں جانا ہوگا مارے جائیں گے تو بچوں کی ہلاکت کہلائے گی. تو ہلاکت سے قدرت بچاتی ہے اور شہادت کا تحفہ دیتی ہے. اسی لیے آج جب کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے سورہ جمعہ کے اس آیت کی صداقت کی عملی تصویر پیش کی کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے معاملات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تمنائے موت باقاعدگی کے ساتھ تاریخ کا حصہ کہاں بنی؟ کربلا کی سرزمین میں. ہر ایک موت کی تمنا کر رہا ہے، ہر ایک
چھپائے کھڑا ہوا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ اگر حسین کسی کو روکے تو رونے لگتا ہے. بھائی جینے کی مہلت دے دی حسین نے کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ. خاص طور سے آپ جون کا واقعہ محرم کی مجالس میں میں بھی بیان کرتا ہوں، سنتے رہتے ہیں کہ جب جون کو روک دیا حسین نے، جون ابھی جلدی کیا ہو جا کے اصحاب کے بیچ میں بیٹھے ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو. اب حکم امام پہ خاموش ہو کے چلے تو ہے، لیکن خیمے سے نکل کے حسین کے باہر دھوپ میں سر جھکا کے بیٹھ گئے. اور جب سر جھکا کے بیٹھ گئے تو حسین نکلے تو دیکھا کہ یہاں بیٹھا ہوا جون کھڑے ہوئے. اگر جون دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ خیمے بھی ہے، ابھی خیمے باقی ہے، جاؤ اس میں. جب جون نے سر ڈال دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے. امام نے کہا جون آخر ہوا کیا؟ رو کیوں رہے ہو؟ جناب جون نے کہا مولا آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جینے کی مہلت سے مایوسی ہے، مرنے کی اجازت سے لبوں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. یہ فرمان تم موت تم صادقین، ایسے سچے جو صادقین کے ساتھ چلتے چلتے کربلا کے صحابوں میں جو موت کی تمنا کرتے قرآن کی تصدیق کرنے کے جب قرآن نے کہا ہے اور موت کی تمنا نہیں کرتے. جون کو حسین نے گلے سے لگایا. جون کو اتنا مایوس ہو گیا. میں نے ذرا سا روکا تھا کہ نہیں مولا مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون میں ملے. میں سیاہ فام ہوں، حبش کا غلام ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ حسین رونے لگے. اور کہا جون جاؤ میں نے اجازت دے دی. مجھے جون کی شہادت کی تفصیل نہیں پڑھی، لیکن مقصد موت کی تمنا کیسے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں اس کے آخری حصے میں جون چلے گئے. اور جب جون چلے گئے اور زخمی ہو کے گرے، زمین پر آئے، ظالموں نے آپ کو قتل کر دیا. حسین پہنچے، دیکھا جون ابھی دنیا میں نہیں. روزے عاشور آپ نے ہاتھ اٹھایا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اور الہ جون کے خون میں خوشبو پیدا کر دے، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اور سیدی ایسے سیدوں سے ملا دے، سرداروں سے ملا دے. یہ جو شہادت کا پہلا تحفہ جو سرزمین کربلا پہ حسین نے دیا، اور اس کی تصدیق وہاں تک آپ کر سکتے ہیں کہ جب کوفے کے بازار میں کٹا ہوا سر آیا ہے تو سارے لکھنے والے موجود نے جملہ لکھا. اتنے کٹے ہوئے سر ایسے پڑھتے 3 دن کے پیاسے مارے گئے، قتل ہونے کے 3 دن کے بعد کوفہ پہنچے. چہرہ تو بگڑ جانا چاہیے تھا، سیاہ پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن ہر موقع نے یہی لکھا کہ جب کوفے کے بازار میں کٹا ہوا سر آیا تو ایسے لگاتا جیسے آسمان سے ستارے اتر آئے. انہیں ستاروں میں جب چمکتا ہوا جون کا چہرہ بھی تھا جو حسین کی دعا کے نتیجے میں اتنا نورانی ہوا. ازادارو یہ ہے کربلا. لیکن رابعہ جب آپ واقعہ کربلا سماعت کرتے ہیں، اگر کربلا کی سرزمین پہ کوئی سب سے مظلوم شخصیت ہے تو اسے ابا عبداللہ حسین کہتے ہیں. اتنا مظلوم میرا مولا حسین کہ اس کے لیے آپ رخصت امام مظلوم کربلا، جوان بیٹے سے رخصت، بہنوں سے رخصت، بیویوں سے رخصت، خیمے کی ایک پٹ سے رخصت حسین میں جب آپ سنتے ہیں اور یہ سنتے کہ حسین نے کہا اے بہن زینب تم پر حسین کا سلام آخر ہو. آخر سے مراد کہ اب میں نہیں آؤں گا، میں اب جا رہا ہوں. اس کلیجے سے بیویوں نے رخصت کیا ہو. اے بیٹا سکینہ تم پر حسین کا سلام آخر ہو. لیکن جو سب سے آخر کا سلام حسین کا ہے وہ ایک خیمے کے کونے میں کھڑی ہوئی ایک خاتون. اگر میدان میں جون تھا تو خیمے میں فضا جیسی بیوی بھی کھڑی تھی، کہیں سی شکل. حسین نے فضا کی طرف دیکھا اور یہی جملہ ہر کوئی پڑھتا بھی ہے لکھتا بھی ہے. یہ عجب جملہ استعمال کیا حسین نے، کہا اما فضا حسین کا سلام آخر ہو. فضا زمین پہ بیٹھی خاک اٹھا کر سروں پر پھینکی، اے شہزادے آپ تو بطول کے شہزادے ہیں، مجھے ماں کر کے پکارو. بس ازادارو اسی مظلوم کے سلسلے سے چند جملے اور بات تمام اور اس کا ثواب ہم کو پہنچاتے ہوئے بات مکمل کر دی جائے. اس طرح حسین زخمی ہو کر گھوڑے سے
تصدیق جناب زینب نے کی تھی بھیا آپ کے جسم میں ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں بچا کہ میں اپنی ماں کی وصیت پوری کر سکوں. اتنے تیر آپ کے جسم میں ہو. اور جب سرودن میں آپ کی لڑائی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ جو بخار میں آپ کے بھی پڑھا جاتا ہے کہ تیروں کے بول لفظ جسم اور پھر آپ نے زور دیا زمین تک آئے لیکن تیر باہر نہیں نکلا. تیر نیچے کے بجائے اوپر آ گیا. جب حسین نے جسم کو دبایا تو تیر اوپر آ گیا نیچے جسم آ گیا تیر کا حصہ اوپر ہو گیا. میں یہ پڑھ رہا تھا اور نہیں پڑھتے تو میں جگہ پڑھ کے گزرا تو ایک جوان میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ پھر تیر کس نے نکالا. ہم نے کہا بیٹا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. 2 بار حسین کا جسم گھوڑوں کے پیروں سے کچلا گیا پائمال کیا گیا ٹکڑے ٹکڑے حسین کا جسم ہوا تیر خود بخود نکل کر چلا گیا. یہی بیماری باپ کا ہمیشہ روتا رہا بابا آپ کا لاشا پائمال پڑا رہا میں موجود لیکن آپ کو نہ غسل دیکھا نہ کفن دے سکتا. جوان بیٹا جب تک زندہ رہا باپ کے غم میں روتا رہا اور بس روتے روتے بات تمام ہو گئی. منہاج جیسا صحابی امام چہاروں کا روز ملنے آنے والا صحابی ایک دن ملنے نہیں آیا. دوسرے دن ملنے آئے تو کہا منہاج کل نہیں آئے جب تم آتے تو اپنے دل کی بات بیان کر کے ہلکا محسوس کرتا ہوں. مولا میں کل مصروف تھا. کیا مصروفیت تھی؟ کہا مولا میں نے اپنے گھر پہ مجلس عزت برپا کی. کہا میں نے اپنے گھر پہ مجلس عزت کا میرے بابا کی مجلس کا آپ کے بابا کی مجلس میں دیکھی تھی. اب کیسے سجاد کا منہاج میرے بابا کی مجلس اور تم نے مجھے نہیں بلایا. مظلومی سید سجاد حسین کے رونے کی طرف کا مزاج. منہاج سے سن لیجیے میں نے بات کرتی. منہاج نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ مجلسوں میں جاتا ہوں اور آپ کا رونا تڑپتا دیکھتا ہوں. یہ آپ روتے روتے زمین پہ گر جاتے ہیں اور گر کر تڑپنے لگتے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ آپ آرام کر لیں اس لیے میں نے اپنے مجلس میں آپ کو نہیں بلایا. ایسا صحابی جو امام کو چاہتا تھا کہ ذرا ایک دن نہ روئے لیکن وہ باپ پہ رونے والا بیٹا جو بعد میں پانی لے کر بیٹا بابا یہی